نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور وبس مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا، اے ذات احد و صمد، اے ذات غفور و رحیم، اور اے ذات ستار و غفار، وہ ہماری لغزشوں، خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات، رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات، بلیات، امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو، بالخصوص حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو، تمام اسلامی ملکوں، شہروں، بستیوں کو، خاص طور پر کریہ عشق محمد، عشور حسین، ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما۔ ماہ شوال المکرم کے اس دوسرے جمعۃ المبارک کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں میں سے ہم سب کو حظ وافر عطا فرما۔ قرآن مجید فرقان حمید سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23، آج کی گفتگو کا سرنامہ ہے اللہ رب العالمین حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی سعادتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی عظمت و فضیلت کی بات چل رہی ہے، اس کے معنی اور مفہوم پر گفتگو مسلسل ہو رہی ہے۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن کا ایک معنی وہ کتاب جو بہت زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قارئ سے، دوسرا ہم نے معنی کیا کہ وہ کتاب جس کو جمع کیا گیا، یا وہ کتاب جس میں اللہ رب العالمین نے اولین اور آخرین کے سارے علوم کو جمع فرما دیا۔ اب ایک اور معنی اپنی توجہ سے سن لیجئے، علماء نے یہ بھی کہا کہ قرآن کا لفظ قرینہ سے ہے، جس کی جمع قرائن ہے،
اس سے قرآن ہے۔ معنی یہ کہ حق و صداقت کی زندہ جاوید نشانی، کرینہ نشانی کو کہتے ہیں کہ یہ کلام اللہ تعالی ہے اور حق و صداقت کی زندہ جاوید نشانی۔ اسی حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا، کفار اور مشرکین سے کہا گیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں شک ہے اس پر جو ہم نے اپنے عبد مکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل کیا، فاتوا بصورت من مثلہ، جاؤ پھر جا کے اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو، تمام فصحاء بلغاء ادیبوں خطیبوں شاعروں کو جمع کر لو، سب کو بلا لو اور قرآن مجید کی مثل ایک صورت لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید جس ماحول میں نازل ہوا اس ماحول کو سمجھنا اور سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جتنے انبیاء تشریف لائے ان کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے وہ وقت اور حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جس قوم میں مبعوث ہوئے وہ جادو کی بڑی چیمپئن تھی، بڑے بڑے ساحر جادوگر، وہ اپنے جادو سے لوگوں کو پریشان کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بھیجا اور دو نشانیاں عطا فرمائیں، ید بیضا، بغل میں ہاتھ لے جاتے ہیں نکالتے تو یوں روشن ہو جاتا جیسے کسی بڑی گاڑی کی ہیڈ لائٹ روشن ہو جاتی ہے۔ پھر عصا عطا فرمایا۔ پھر جب فرعون کے دربار میں مقابلہ ہوا جادوگروں سے، انہوں نے سانپ بنا کے چھوڑے تو آپ نے عصا کو توڑ دیا، ان سارے سانپوں کو نگل گئے۔ تو جیسی قوم تھی ویسا ہی معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کی قوم علم طب میں اپنے آپ کو بڑا چیمپئن سمجھتی تھی کہ جتنی مہارت اس شعبے میں ہمیں حاصل ہے کسی قوم کو نہیں ہے، لیکن کچھ کام وہ نہیں کر سکتے تھے۔ برس کا مرض اس زمانے میں لا علاج تھا، برس کے مریضوں کو صحت یاب نہیں کر سکتے تھے، مادرزاد اندھوں کو بینائی نہیں دے سکتے تھے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس قوم میں مبعوث فرمایا۔ آپ اپنے دست نبوت کے لمس سے مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دے دیتے تھے، روشنی بحال ہو جاتی تھی۔ برس کے مریض آپ کے دست نبوت کے لمس سے صحت یاب ہو جاتے تھے۔ پھر انہیں ماننا پڑا کہ واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ تو جیسی قوم ویسا اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے سرزمین حجاز مقدس کی جو قوم تھی اس کو دعویٰ یہ تھا کہ ہم عربی ہیں، یعنی بولنا صرف ہمیں آتا ہے، باقی ساری کائنات عجمی ہے، گونگی ہے۔ ان کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، اپنے قادر الکلام ہونے پر بڑا گھمنڈ اور زوم تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس قوم میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے سینے پر قرآن مجید نازل فرمایا، اور خود سورہ حشر میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ یہ اتنی بڑی عظمتوں والی کتاب ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ پورا قرآن ان کی ذات پر اترا، اور پہلی وحی میں صرف تھوڑی سردی لگی اور آ کے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا زملونی زملونی۔ تو یہ ان کے مقام اور مرتبے کو یہ بات جو ہے وہ واضح کرتی ہے کہ کتنا بڑا اللہ رب العالمین نے ان کو روحانی کمال عطا کیا۔
تو یہ قوم جس کو بڑا ذوم تھا کہ ہم جیسا قادر الکلام کوئی نہیں ہے، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اے فصحائے عرب، اے بلغائے حجاز، اگر تمہیں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو جاؤ پھر اس قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لے آؤ۔ 3 جگہ یہ چیلنج ہے۔ ایک جگہ تو فرمایا فاتو بمثل ھذا القرآن، جاؤ اس قرآن کی مثل لے آؤ، تو یہ تو نہ بن سکا۔ پھر سورہ ہود میں چیلنج کیا، چلو پورا قرآن نہیں، فاتو بعشر سور مثلہ، اس قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کی مثل 10 صورتیں ہی لے آؤ۔ یہ چیلنج بھی ان سے نہ ہو سکا۔ پھر قرآن مجید نے ایسا آفاقی اعلان کیا کہ سبحان، کہا پورا قرآن تو نہ لا سکو گے، 10 صورتیں بھی تم سے نہ ہو سکیں، فاتو پہ صورت مثل ہی، اس قرآن مجید کی مثل ایک ہی صورت لا کے دکھا، ایک ہی صورت لا کے دکھا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے کلام الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آج تک 15 صدیاں گزر جانے کے باوجود قرآن مجید کی مثل کسی سے ممکن نہ ہو سکتی۔ بلکہ سورہ کوثر کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے سب سے مختصر سورہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے۔ تو جب یہ نازل ہوا تو سرکار نے صحابہ کو حکم دیا اس کو لکھ کے بیت اللہ الکریم کی دیوار پہ آویزاں کر دو۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ حرم کعبہ میں شام کو سارے فصحاء، ادیب، بلیغ وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ جیسے ہمارے شہر لاہور میں بھی مار روڈ پہ پاک ٹی ہاؤس ہے جی، مغرب کے بعد سارے شاعر وہاں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا کلام سناتے ہیں، تحسین آفرین ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، مجلس ہے، ادب برپا ہوتی ہے۔ تو انہوں نے حرم کعبہ کو بھی ایسا ہی ایک ایوان ادب بنایا ہوا تھا۔ تو پھر ایک دوسرے کے کلام سنتے تھے، ان پر تنقید کی مجلس منعقد ہوتی تھی۔ اس وقت کا جو سب سے ان کا بڑا استاد شاعر تھا، ایک عام شاعر ہوتا ہے، ایک استاد شاعر ہوتا ہے جی، جس کو وادی مکہ کے لوگ ملک الشعراء کہتے تھے کہ یہ شعراء کا بادشاہ، شاعروں کا بادشاہ۔ سورہ کوثر بیت اللہ کی دیوار پہ آویزاں ہے، سارے شاعر دیکھتے جاتے ہیں، گنگ ہوتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے، چپ ہوتے جاتے ہیں۔ وہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کہ تیری فصاحت اور بلاغت کے سامنے سارے فصحاء عرب یوں گنگ ہو کے رہ گئے جیسے ان کے منہ میں زبان ہی نہیں۔ اس ملک الشعراء لبید بن ربیعہ نے اس کلام کو دیکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا، ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی انسان کا کلام، ما ھذا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر کتاب مدارج النبوت ہماری لائبریری میں، اس کو دیکھیے، جہاں وہ آیات کی برکات کا ذکر کرتے ہیں، وہاں وہ لکھتے ہیں کہ ایک لفظ کوثر اتنا بلیغ ہے کہ قیامت تک کے سارے علماء اور سارے کے سارے فصحاء اس کے اندر موجود جو عظمتیں ہیں اس کا بیان نہیں کرتے۔ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، تو یہ کلام اللہ تعالی ہے، اس کی سچائی میں، صداقت میں کوئی شبہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو چیلنج کیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ سر ولیم میور، جس نے اسلام اور پیغمبر اسلام پر بہت سارے اعتراضات اٹھائے ہیں اور بہت سارے شکوک و شبہات پھیلانے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید کی نسبت اس نے بھی یہ لکھا ہے اور اس نے تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ قرآن کی مثل ممکن نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ ان کا دعویٰ بالکل سچا ہے۔ اور پھر وہ لکھتا ہے کہ ابن المقفع ایک بہت بڑا ماہر لسانیات گزرا، اس نے حکومت کو کہا مجھے 10 لاکھ ایڈوانس پیمنٹ کر دو، میں تمہیں قرآن کی مثل لا کے دکھاتا ہوں۔
تو اس کو پیمنٹ کر دی گئی ابن المقفع کو. تو 6 مہینے کے بعد جب اس کا بالکونی میں کمرہ کھولا تو کاغذ کے ٹکڑوں سے کمرہ بھرا ہوا تھا اور اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، روح نکل گئی تھی، لاش پوشیدہ. تو انہوں نے لکھا کہ یہ واقعہ یہ بتاتا ہے کہ 6 مہینے کی کوشش میں دنیا کا سب سے بڑا لسانیات کا ماہر قرآن کے مقابلے میں ایک فقرہ بھی موضوع نہیں کر سکا، ایک فقرہ بھی موضوع نہ کر سکا. تو پوری سورت کی مثل کیسے ممکن ہے؟ ایک جملہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور بندے کے کاموں میں فرق ہی یہ ہے کہ جو کام بندہ کرتا ہے اس جیسا کام کوئی دوسرا بندہ بھی کر لیتا، اس سے بہتر کرتا، خوب سے خوب تر کا کام جو ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن خدا اور بندے کے کام میں فرق یہ ہے کہ جیسا کام خدا کا ہے ویسا کام سارے بندے مل کے بھی نہیں کرتے، سارے بندے مل کے بھی ویسا کام نہیں کر سکتے. تو اگر تو یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو مثل ممکن تھی، یہ تو خالق کا کلام ہے. اس لیے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، یہ کلام اللہ تعالی ہے. اس کی مثل لانا انسانیت کے بس میں ہی نہیں. اس لیے چیلنج کیا جاؤ، اس کی مثل لے آؤ اگر تم سچے. اور پھر خود اعلان کر دیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ لا سکو، اور ہم اعلان کیے دیتے ہیں ہرگز کبھی نہیں لا سکو گے قیامت. فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید یہ حق و صداقت کی زندہ جاوید نشانی ہے، زندہ نبی کا زندہ معجزہ ہے. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم، نو انسارا پیام آخری حامل او رحمت للعالمین. یہ ساری حادی نے کہا نا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. یہ قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے نسخہ کیمیا ہے. کیا ہے؟ ایسا نسخہ ہے جو ان کی ساری روحانی اور جسمانی بیماریوں کا کافی شافی علاج ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں جو کچھ ہم نازل کرتے ہیں وہ رحمت ہے اور مومنوں کے لیے شفا ہے. روحانی بیماریوں کا علاج بھی قرآن میں ہے اور جسمانی تکالیف اور مشکلات کا حل بھی قرآن مجید کے دامن کے اندر موجود ہے. بس یہ تھوڑی توجہ کی بات ہے. حضور فرید الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہے. ایک مجلس میں ان کی خدمت میں 2 میاں بیوی آئے ہیں. آ کے گزارش کی حضور مالی حالات بہت پریشان کن ہیں، بڑی تنگ دستی ہے، بڑی مالی پریشانی ہے، حضور کو ہماری مدد فرمائیں، ہماری دستگیری فرمائیں. حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے ایک مٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس پر سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چھوٹی سی صورت ہے اور میرا نہیں خیال روئے زمین پہ کسی مسلمان کو یہ صورت یاد نہ ہو. سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص تو سب کو نماز میں پڑھنی پڑتی. تو سورہ اخلاص پڑھ کے اس مٹی کے ٹکڑے پہ پھونک ماری، وہ سونا بن گئی. تو میں جاؤ اس کو بیچ کے اپنا کو کاروبار کرو، اپنے گھر کے معاملات جو وہ چلاؤ. تو مدد ہو گئی. ان بزرگوں نے دین اس طرح سے لوگوں کی مشکلات دور کر کے پھیلایا، ان کی مدد کی ہے، ان کی دستگیری کی، ان کی رہنمائی کی ہے. دونوں میاں بیوی خوش ہو گئے کہ ایک تو سونا مل گیا ہے، دوسرا سونا بنانے کا نسخہ بھی مل گیا. سونا تو ملا، نسخہ بھی مل گیا سونا بنانے کا. سورہ اخلاص مٹی کو سونا کر رہی ہے جی. تو ایک بڑا سارا پتھر سامنے رکھ کے دونوں میاں بیوی شروع ہو گئے. سورہ اخلاص پڑھتے رہے. کافی کوشش کے باوجود جب اس پتھر کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا تو پھر بابا فرید کے ہاں حاضر ہوئے. شاید ایک بات پوچھنی تھی، مسئلہ پوچھنا تھا. تو فرمائیے
آپ نے ایک بار سورہ اخلاص پڑھی ہے، مٹی سونا ہو گئی ہے، ہم تو پڑھ پڑھ کے گھس گئے ہیں، مٹی کا رنگ نہیں بدلا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضور فرید الاسلام والمسلمین کا جواب یہ تھا، سورہ اخلاص مٹی کو سونا کر دیتی ہے، پر زبان فرید کی ہونی چاہیے، زبان بھی فرید کی ہونی چاہیے کہ اپنی زبان کے اندر وہ تاثیر بھی پیدا کرو جو مٹی کو سونا بنانے کے لیے ضروری ہے۔ مٹی کو، ویسے تو سورہ اخلاص کی تفسیر میں میرے استاد گرامی نے بھی، اور ضیاء القرآن تفسیر جو ہے اس میں پیر صاحب نے بھی یہ ساری حدیثیں وہاں بیان کی ہیں کہ ایک صحابی آ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گھر میں مالی پریشانی بڑی رہتی ہے، مالی تنگی بڑی رہتی ہے، کوئی مہربانی فرمائیں۔ تو حضور نے 2 چھوٹے سے کام بتائے۔ بعض باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اگر ہم ان پر توجہ کریں تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو سکتے۔ تو حضرت نے یہ وظیفہ کسی پیر نے نہیں، سید الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ سے جاری ہو رہا۔ اس صحابی سے حضور نے فرمایا 2 کام کیا کرو، جب گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو، گھر والوں کو سلام کیا کرو، پھر چپکے سے سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتی۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل شروع کیا تو تھوڑے ہی دنوں میں قدرت نے مجھے مالا مال کر دیا، مالی تنگی دور ہو گئی، اور میں اس قابل ہو گیا کہ میں ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگا۔ اسی حدیث میں آگے یہ جملے بھی ہیں، سرکار نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہ ہو، آپ دروازہ کھول رہے ہیں، تو کہا پھر مجھ پر درود پڑھ لیا کرو اور پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا، مجھ پہ درود پڑھ کے پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس پر علماء تفسیر نے لکھا کہ یہ کیوں فرمایا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر درود پڑھا کرو؟ تو جواب میں کہا اس لیے کہ لِأَنَّ روحہ علیہ السلام حاضر فی بیوت اہل الاسلام، کہا مومن کا گھر خالی نہیں ہوتا ہے، حضور کی روح وہاں موجود ہوتی ہے، حضور کی روح وہاں موجود ہوتی ہے۔ تو سرکار پر درود پڑھ لیا، تو کوئی نہ ہو تو پھر مجھ پہ درود پڑھ کے تو پھر سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، یہ مالی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ میں سائنس کالج سے ریٹائر ہوا گریڈ 20 میں، تو ایک دن بیٹھے ہوئے دھوپ میں لان میں جی، تو ایک سائنس کا پروفیسر کہتا ہے کروڑوں مسلمانوں کے گھروں میں حضور کا موجود ہونا کوئی سمجھ سے بالا تر ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ میں کہ اس وقت سورج چمک رہا آپ کے سر پہ، نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، تپش بھی آ رہی ہے۔ میں کہ یہ صرف آپ کو آ رہی ہے کہ جہاں جہاں جن جن علاقوں میں یہ سورج چمک رہا ہے سب فیض یاب ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سبھی فیض۔ میں کہ ایک سورج کروڑوں انسانوں کو روشنی بھی دے رہا ہے، حرارت بھی دے رہا ہے، ان کی سردی کو بھی دور کر رہا ہے، ان کو روشنی بھی فراہم کر رہا ہے۔ ایک سورج لاکھوں انسانوں کے سروں پر قائم کیسے ہے؟ تو ہنس کے کہتا ہے یہ ہائٹ کا ایڈوانٹیج ہے۔ سورج جو ہے وہ 9 کروڑ میل کی بلندی پہ، اس بلندی کی وجہ سے اس کا دائرہ فیض جو ہے وہ اتنا وسیع ہے۔ مگر اللہ آپ کا بھلا کرے، اسی بات کو سمجھ لیں کہ نبوت کا معنی ہی بلندی کا ہے، نبوت کا معنی ہی بلندی کا ہے، نبع سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے المخبر عن الغیوب، اور نباوت ان کا معنی بلندی کا ہوتا ہے، اس سے اگر ہے تو نبی کا معنی انتہائی بلند مرتبہ۔ نبی عام انسان نہیں ہوتا، کوئی سی ایس پی افسر نہیں ہوتا، کوئی کسی صوبے ملک کا سربراہ نہیں ہوتا۔ نبی اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اپنے نبوت کے تعلق سے وہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ اولین و آخرین کی ساری کائنات ان کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچتی۔ نبی ان کا معنی انتہائی بلند مرتبہ۔ تو میں کہ نبی کا معنی، تو اگر آسمان دنیا کا سورج اپنی بلندی کی وجہ سے ایک ہونے کے باوجود کروڑوں انسانوں کو فیض پہنچا رہا ہے، تو جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے وہ نبوت کی بلندی پہ جلوہ فرما ہو کے اگر سارے مومنوں کے گھروں میں تصرف فرما رہا ہے تو یہی بات سمجھ کیوں نہیں؟ یہ بات سمجھ تو کہا
کہ یہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ جب جب کوئی، ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کا ایک کارواں قافلہ گزر رہا تھا کسی علاقے سے، تو بستی کے لوگ دوڑے ہوئے آئے، ہمارے یہ عیسائی بستی کے ہمارے سربراہ کو، سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ سانپ نے، آپ میں سے کوئی دم کرنا جانتا ہے؟ ان کو بھی یہ پتا تھا کہ بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کے دم کرنے سے سانپ کا زہر جو ہے وہ اثر ختم ہو جاتا ہے، اثر نہیں کرتا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان، ان میں سے ایک صحابی نے جو کارواں کے امیر سے کہا، ہاں ہم دم کر لیتے ہیں لیکن مفت دم نہیں کریں گے، 30 بکریاں دیں گے پھر دم کریں گے۔ انہوں نے کہا کوئی نہیں، ہم بکریاں دے دیں گے۔ تو صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کیا، زہر کا اثر فوراً ہی ختم ہو گیا، بکریاں 30 بستی والوں نے وعدے کے مطابق پیش کر دی۔ اب صحابہ کے اس کارواں میں اس پر بات ہوئی کہ یہ کوئی ہم نے معاوضہ نہیں لے لیا ہے، قرآن پڑھنے کا معاوضہ نہیں لے لیا ہے، بلا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو گئی کہ قرآن کی آیتوں کو تھوڑے معاوضے کے وجہ فروخت نہ کرو۔ تو انہوں نے وہ بکریاں ساتھ لے لی، حضور کی بارگاہ میں آیا اور پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ماجرا پیش آیا ہے، اب آپ فرمائیے کہ اس دم کرنے پر یہ جو ہدیہ لینا ہے یہ کیسا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا، خود بھی کھاؤ مجھے بھی حصہ دو اس میں۔ جی، تو اس لیے یہ جو صوفیاء ہیں وہ دم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو ہدیہ اپنی مرضی سے دے دو۔ معنی کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے، سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اور میں نے تصوف کی بڑی معتبر کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ کسی گھر میں اگر رات کو سورہ فاتحہ، جی کتنی دیر لگتی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے؟ 2 منٹ میں تو 3 دفعہ 4 دفعہ پڑھی جا سکتی ہے، یہ تو 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں۔ تو سورہ فاتحہ 7 آیتیں، جی تو کہا جس گھر میں سورہ فاتحہ 41 مرتبہ روزانہ تلاوت کی جائے، یہ 10 منٹ سے بھی کم کا کام ہے جو میں آپ کو اپنے عمل کے مطابق بتا رہا ہوں، اس گھر میں فقر اور وبا داخل نہیں ہوتی۔ فقر اور وبا، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں قدرت کے وعدے پر یقین کیوں نہیں ہے؟ بعض کہتے ہیں جی پڑھتے ہیں پر اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی علاج ہے۔ ایک صحابی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ میری دعا قبول ہو، میری دعا قبول ہو، رد نہ ہو۔ تو سرکار نے چھوٹا سا کام بتایا، آپ بھی نوٹ کر لیں، تو لمبا نسخہ نہیں دیا، کوئی 29 پوائنٹ نہیں دیے، 2 چھوٹے سے کام۔ فرمایا 2 کام کرو، عقل حلال اور صدق مطابق۔ عقل حلال، حلال رزق کھایا کرو اور سچ بولا کرو، پھر دعا اللہ رد نہیں فرمائے، پھر دعا رد نہیں فرمائے۔ تو یہ نسخہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اس کی دعا رد نہ ہو، اس کے قرآن پڑھنے سے وہی تاثیر پیدا ہو جو ہونی چاہیے، تو پھر 2 کاموں کا حلال کھاؤ، حلال کھاؤ، اور اپنی زبان جو ہے 2 کام لیتا ہے نا آدمی زبان سے، تو بولتا ہے، اللہ نے اس بوٹی کو گویا کر دیا، دوسرا کھانے کی جو لذت ہے، اس کے جو ٹیسٹنگ پوائنٹ ہے وہ اس زبان پہ رکھ دیے ہیں، جی تو دونوں ہی کاموں سے پرہیز کرنا۔ بولنے میں بھی سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی کی اپنے لفظوں کے ساتھ توہین نہ کرو، تحقیر نہ کرو، جی وہ میں نے پڑھا کسی تصوف کی کتاب میں، بابا فرید کی نگری میں یہ جو کوٹ مٹھن والے بابا جی ہیں، کوئی مجذوب تھا، وہ ہر آنے جانے والے سے پوچھتا تھا، ہر جانے والے سے، جی عید کداں، عید کداں؟ تو بابا صاحب قریب سے گزرے، آپ نے مسکرا کے فرمایا، یار ملے جداں، جی
وہ کسی نے کہا، مولانا روم نے کہا نا، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہم غریبوں کی جو عید گاہ ہے وہ تو آپ کی گلی ہے، آپ کی مدینے کی گلی ہماری عید گاہ ہے۔ انبساط دید، عید دیدن روئے تو، اور عید کی جو خوشی ہے وہ آپ کی زیارت ہے، آپ کی زیارت ہمارے لیے ایسے جیسے عید کے دن کی خوشی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ یار کدوں ملے گا، یار ملے کداں؟ تو بابا صاحب نے کہا میں مرے جداں، جب آپ کے اندر سے نخوت غرور وہ ختم ہو جائے گا، آپ اپنے آپ کو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کی ذات میں فنا کر دیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو چلتے پھرتے سرکار کی دیدار بھی ہوں گے، زیارت بھی ہوگی، ملاقات بھی ہوگی۔ یہ تبلیغی جماعت والے کتاب پڑھتے ہیں، تبلیغی نصاب، اس میں فضائل درود میں یہ لکھا ہوا ہے، شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اور اس مجلس میں بہت سارے لوگ تھے، غوث پاک بھی موجود تھے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ روز رات کو ہم ختم میں ان کا نام لیتے ہیں، ان کو کلام بخشتے ہیں، رفاعی سلسلے کے بانی ہیں۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے حاضر ہو کے بارگاہ رسالت، حضور بڑی دور سے آیا ہوں، آرزو ہے کہ میں آپ کے دست نبوت کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں، تبلیغی نصاب کتاب ہے، اس کا باب درود و سلام، فضائل درود و سلام۔ اب ویسے نئے ایڈیشن میں یہ روایت نکالتی ہے، ہمارے پاس موجود ہے، جو بابے نے لکھا تھا وہ نسخہ موجود ہے۔ تو کہا، جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں بڑی دور سے یہ خواہش لے کے آیا ہوں، اشتیاق یہ ہے کہ میں سلام کروں، آپ کا دست نبوت روضہ طر سے باہر آئے، میں اس کو بوسہ دوں۔ اس میں لکھا ہے کہ حضور کا دست نبوت ظاہر ہوا، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑھ کے اس کو بوسہ دیا، اور اس مجلس میں غوث پاک خود موجود ہیں۔ تو جب اپنے باطن کو اتنا ستھرا اجلا کر لو گے، تو پھر سرکار دو عالم الاسلام کی خواب میں بھی، بیداری میں بھی، چلتے پھرتے آپ کو وہ دیدار بھی ہوں گے۔ تو یار ملے جداں جی میں مرے جداں۔ تو جب انسان مٹ جاتا، فنا فی المصطفیٰ کے مقام پر فائز ہو جاتا، تو پھر اللہ رب العالمین اس کو یہ مقام اور شان جو ہوتا ہے، تو رب العالمین نے خود گارنٹی دی، اعلان کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو کچھ ہم قرآن مجید میں نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ فاتحہ سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ کسی بھی تکلیف میں اس کو پڑھو تو دوائی بھی مؤثر ہوتی ہے، علاج میں بھی صحت ہوتی ہے، پر شرطیں وہی دو ہیں، حلال روزی کھاؤ، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، اور جب بھی بولو سچ بولو۔ اور حدیث میں یہ بھی ہے، ایک شخص سفر میں ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ کو پکارتا ہے، اور اس نے جو کھانا کھایا وہ بھی حرام غذا سے، جو مشروب پیا وہ بھی حرام کی کمائی سے، تو کیف یستجاب، اس کی دعا کیسے مقبول ہو؟ تو دعاؤں کی قبولیت اور کلام کی تاثیر کی جو بنیادی شرط ہے وہ تو عقل حلال ہے۔ حلال کا لقمہ کھاؤ، حلال کا لقمہ۔ میرے پیر و مرشد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے تھے اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے رکھا ہے، تو غذا تو منہ سے کھائی جاتی ہے، پر منہ سے غذا نہیں دی، پیٹ کے ساتھ ایک نالی لگا دی، امبلیکل کارڈ اس کو کہتے ہیں، اس سے غذا دی، منہ کے ساتھ وہ نالی کیوں نہ لگا دی؟ تو کہا ماں کے پیٹ میں بچے کی خوراک ماں کا خون بنتا ہے، اور خون شریعت میں حرام ہے۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں بھی اس زبان کو حرام چیز سے بچائے رکھا ہے، اور ہمیں بھی شرم کرنی چاہیے، تو کیوں حرام غذا کھاتے ہیں؟ تو تم حلال کھانا شروع کر دو، سچ بولنا شروع کر دو، اور قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ سارے معاملات درست فرما دے گا۔ واخر دعوانا